حروف کو دیکھیں، قرآن مجید کا تفسیر کا علم سیکھنا اور قرآن مجید کے معنی اور معارف میں غور اور فکر کرنا، یہ قرآنی حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہمیں اس میں ہر صورت جانا چاہیے، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنا یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے معنی دیکھیں، اس کے معارف دیکھیں، اس میں سے احکامات، اوامر، نواہی چیزوں کو دیکھیں۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح پڑھنا تو سیکھ لیں۔ کیا میری یہ بات غلط ہے؟ نو جی سر، بتائیے۔ نو سر۔ اگر میری یہ بات غلط نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس کو درست پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے کیسے؟ جب ہمیں پتا ہوگا بھئی آئین کہاں سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتا ہوگا تو ہم آئین کو حمزہ اور حمزہ کو آئین پڑھیں گے، اور دو حروف جب آپس میں بدل جاتے ہیں تو لحن جلی ہوتی ہے۔ لحن جلی حرام ہے، اس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا مرتکب، گناہ کبیرہ کا مستحق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآنی حکم ہے، قرآن مجید میں ارشاد ورتل القرآن ترتیلا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تو حق تو ادا کرنا ہے۔ کوشش یہ میں چاہتا تو میں آپ لوگوں سے قرآن مجید سامنے رکھ لیتے، ترجمہ پڑھتے ہم، اس کے بعد چند مضامین میں جیسے بیان کر دیتا ہوں، یا اسی طرح سے ایک ترتیب بنا لیتے اور مضامین بیان کرتے جاتے، نہ آپ کے پلے کچھ پڑتا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا۔ آپ بھی سن لیتے تقریر میری، آپ بھی ترجمہ پڑھ لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ میں اگر چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، اور یہ زیادہ آسان تھا۔ یہ کیا تھا؟ زیادہ آسان تھا میرے لیے۔ یعنی میں آؤں، صرف تفسیر ہی پڑھنی ہے نا، پڑھانی ہے، تو آؤں، اس پہ بیٹھوں، بات کروں، چلا جاؤں۔ دیکھیں آپ سب جو آئے ہیں یہ اللہ کے فضل سے آئے ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہاں نہ میں آپ کو لایا ہوں، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، یہ بات کلیئر کر لیں۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا ہے تو آپ آئے ہیں، وگرنہ دنیا میں 99.99% لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو اپنے 2 گھنٹے آپ نے یہاں لگانے ہیں، قرآن مجید سامنے رکھنا ہے، قرآن مجید کی باتیں سننی ہیں، قرآن مجید سے احکام سننے ہیں، قرآن مجید کے متعلق علوم کو پڑھنا ہے، کیا آپ چاہ کے یہ کر سکتے تھے؟ جب تک وہ جس کا یہ کلام ہے وہ نہ چاہتا۔ آپ اس کے منتخب ہیں، منتخب ہیں، آپ اپنی اس حیثیت کو پہچانیں۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو جو ٹائٹل ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے آپ کو قرآن لورز کا، آپ اس ٹائٹل پر پورا اتریں۔ یعنی آپ قرآن مجید میں پھر اس قدر اپنے آپ کو لگا دیں کہ یقیناً اور سچے قرآن لور بن جائیں، قرآن لور بن جائیں۔ اور یہ چیزیں کوئی ایسے ہی نہیں دی جاتی ہیں، یعنی میں کہیں پہ بیٹھا، میں نے سوچ کے یا میں نے کہیں سے پک کیا اور میں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں آج کے اس پرفتن دور میں بھی جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہ کوئی قرآن لور میں ان کو کہہ دوں؟ دیکھیں آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے، نسلوں تک پہنچانا ہے، قرآن مجید کو عام کرنا ہے، اس کے احکامات کو۔ ہم ڈیلی کتنی چیزیں پڑھتے ہیں، کتنی چیزیں ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اس میں سے، تو یقیناً وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، لیکن پہنچنے سے پہلے ایک راستہ بھی تو ہے۔ کیا کہتے ہیں میرے قرآن لورز اس بارے میں؟ اس راستے کو تو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، بہت محنت کے لیے نہیں میں کہہ رہا، یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی مصروفیات کے 24 گھنٹوں میں سے یعنی کوئی 10 گھنٹے اس کام کے لیے نکالیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ رکیں اتنی دیر پھر یہیں کے ہو کے رہیں، اور اتنی دیر یہیں رکیں، کوشش کر کے یہیں رکیں۔
اور آپ کی ساری توجہ کا مرکز یہی چیز ہونی چاہیے۔ بات اگر میں سمجھا پایا ہوں تو کیا یہ میری بات درست ہے؟ جی سر اب ٹھیک ہے۔ شاہدہ باجی آپ بتائیں۔ جی سر۔ کنزا آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے کام؟ سر ظاہر سی بات ہے، اب جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد تو ہم پورا کریں نا۔ مقصد پورا کرنا ہے تو مقصد پورا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں پر تھوڑا سا، اور یہ آسانی نہیں ہے کہ کل ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں لگ جاتے ہیں، وہ پھر آسان نہیں ہوتا ان کے لیے اس استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلنے کا۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے بندوں کو ادھر سے بھی کھینچوں گا، تیرے بندوں کو مولا ادھر سے بھی کھینچوں گا، دائیں سے بھی آگے سے بھی، پیچھے سے آیت کریمہ ہے پوری آئے گی آگے چل کے۔ تو جو پھر اس کام میں لگ جاتا ہے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جب تک بندہ پھر مکمل ادھر نہ لگ جائے تو کھینچنے کے لیے وہ شیطان کی طرف سے حملے ہوتے رہتے ہیں، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے اس پر پھر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ جبر کر کے، تھوڑی سی اپنے ساتھ جنگ کر کے میں کہہ رہا ہوں، یہ جنگ آپ دیکھ لیں، یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے، یہ برائی کے خلاف جنگ ہے۔ جو قرآن مجید پڑھے گا آپ سب جانتے ہیں وہ باوضو ہو کے بیٹھے گا، باوضو ہو کے بیٹھے گا، بنا وضو کے قرآن مجید تو نہیں تھام سکتے آپ۔ اور آج کے اس دور میں آپ نے اگر قرآن مجید کے ساتھ تمسک کیا ہوا ہے، جڑے ہوئے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، جب آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ منفرد ترین لوگ ہیں، اور اگر میں آپ کو انقلابی کہوں تو یہ بھی بیجا نہ ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اب اس کو صرف پہچاننا ہے ہم نے، اور پہچان کے اسی پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں میرا بھی ساتھ دینا ہے، اور آپ سب کے ملنے سے آپ میری ٹیم ہیں، آپ قرآن لور ہیں میرے ساتھ، آپ قرآن لور ہیں، آپ اس کلاس کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کلاس چل رہی ہے، آپ کی وجہ سے ہی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مجھے دن کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ہی جڑنا پڑتا ہے، تفاسیر دیکھنی پڑتی ہیں، کلاس کے لیے مجھے ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے، تجوید کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، گرامر دیکھنی پڑتی ہے، تو یہ سارا کچھ میں بھی آپ کے ساتھ ہی شریک ہوتا ہوں۔ جب دن میں آپ کو بھی کبھی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، آپ اسائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی شریک ہوتا ہوں، میں بھی سارا دن انہی مصروفیات میں ہوتا ہوں، انہی مصروفیات میں ہوتا ہوں۔ قرآن مجید کی تفاسیر کھلی ہوتی ہیں، ان سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے، یہ نعمت ہے ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے ہم پر کیا ہوا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اس احسان کو سمجھ کے کوشش صرف اتنی کرنی ہے کہ مختصر سا وقت اس کو دے لیں، بہت زیادہ نہیں میں کہہ رہا، مختصر سا وقت، اگر آپ دن میں 20 منٹ صرف اس کو دے لیں، قرآن مجید کو دے لیں۔ صبح اٹھتے ہیں نا فجر کے وقت، فجر پڑھتے ہیں، فجر پڑھیں، قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا پارا پڑھنا فرض ہو گیا، نہیں، سمجھ کے ایک آیت بھی پڑھ لیں کافی ہے، سمجھ کے آدھا جملہ آدھی آیت پڑھ لیں کافی ہے۔ دیکھ لیں بھئی جو کل ہم نے کلاس میں پڑھا تھا کیا وہ قواعد یہاں اپلائی ہو رہے ہیں؟ کیا ان میں جو رول تھے تجوید کے وہ اپلائی ہو رہے ہیں؟ میں کوشش تو کروں نا حروف کو پڑھنے کی، میں کوشش تو کروں کہ گرامر کو میں پڑھوں جس وجہ سے میں ترجمہ کر سکتا ہوں۔ کیا اپنا خود سے اب اس طرح سے بھی انالیسس کر لینا کہ ہمیں 15-20 دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے یہاں پہ، 2 ماہ ہو گئے ہیں آئے ہوئے، تو میں نے کیا سیکھا ہے؟ کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اس کو اپلائی کروں؟ بات کلیئر ہے میری؟ تو اس طرح سے سوچ کے آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد پر فوکس کر کے اس کو لے کے چلیں۔ یہ آپ کے لیے قرآن مجید کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، بے شمار اس کے انعام و اکرام ہیں قرآن مجید کے۔
یہ اللہ کی کتاب ہے، بس اس کے ساتھ جڑے رہیں اور ایسے جڑے رہیں کہ پھر اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہم یہاں پڑھتے ہیں یہیں پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں میں پچھلے 6 دن سے پڑھا رہا ہوں مخارج، اور 6 کے 6 دن ڈیلی ریپیٹ کر رہا ہوں، پیچھے سے ڈیلی دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں حروف حلقیہ کون سے ہیں، لحاتیہ کون سے ہیں، شجریہ کون سے ہیں، لسویہ کون سے ہیں، نتعیہ کون سے ہیں، سفیریہ کون سے ہیں، طرف زبان سے ادا ہونے والے کون سے ہیں، نوک زبان سے ادا ہونے والے کون سے، یہ ساری چیزیں میں ڈیلی بتا رہا ہوں، ڈیلی بتا رہا ہوں، ڈیلی۔ تو کوشش کریں کہ اس پر تھوڑا سا فوکس کر کے یاد کر لیں۔ 2 ہی چیزوں کا نام تجوید ہے، اور یہ فرض ہے۔ فرض کس لیے فرض ہے؟ دیکھیں جب یہ غلط پڑھیں گے تو گناہ ہے، گناہ ہے۔ جن کو تو نہیں پتا چلے ان کے تو مان لیں گے کہ ان کی تو خیر ہے، ان کو یعنی جس کو کسی بات کا علم نہیں ہے اس پر تو اللہ رب العزت نے معافی رکھی ہے، لیکن جس کو علم ہے اگر وہ غلط پڑے گا تو وہ زیادتی کرے گا، اور اس پر پھر جزا سزا سارا کانسیپٹ ہے، اللہ رب العزت پھر پکڑ کرنے والا ہے۔ تو کوشش کریں۔ آپ قرآن لور ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ میرا مان ہیں، آپ میرا مان ہیں، آپ قرآن لور ہیں، آپ قرآن مجید کو، قرآن مجید کی تعلیم کو، قرآن مجید کی دعوت کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھنے والے ہیں بلکہ اس کو آگے اپنی نسلوں میں، دیگر لوگوں میں پینیٹریٹ کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ یہ جو امت مسلمہ آج اس داہنے پہ کھڑی ہے اور انحطاط زدہ ہے، ایک ہی ریزن ہے۔ آپ پڑھتے ہیں مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں، آپ نے ابھی تک قرآن مجید کی 170 آیات پڑھ لی ہیں، کیا آپ کو زندگی گزارنے کا پورا پیٹرن نہیں ملا؟ اگر یہ پیٹرن ملا ہے تو آپ نے یہ انالیسز نہیں کیا؟ ایک ایک آیت پورا پیٹرن دیتی ہے زندگی گزارنے کا، ایک ایک آیت پورا پیٹرن دیتی ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ قرآن مجید پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے؟ سمجھ کے پڑھنا تو دور کی بات، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے پڑھنا وہ بھی الگ بات، لیکن کتنا پڑھا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم زوال زدہ نہ ہوں تو کیا ہوں، ہم محکوم نہ ہوں تو کیا ہوں؟ ہر طرف سے ہمیں پھر ذلت و رسوائی نے گھیرا ہوا ہے۔ آئے دن ہم روز دیکھتے ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ملک ہیں لیکن مسلمانوں والی کوئی ایک بات بھی یہاں ہو رہی ہے؟ کہنے کو ہم امت مسلمہ ہیں اور آخری امت ہیں، اور آخری امت ہونے کے ہم کتنے تقاضے ادا کر رہے ہیں، کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف قرآن مجید سے دوری ہے۔ قرآن ہمیں ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے تمام چیزوں کے بارے میں وہ بتاتا ہے۔ تو اللہ کا کلام کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں عروج اور زوال نہ ہو، عروج نہ ہو، زوال ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو قاعدے کلیے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی صورت میں ہم تک آ گئے ہیں وہی حق ہیں، انہی کے ذریعے ہم اوپر جائیں گے، انہی کے ذریعے سے ہم اپنی جو میراث ہے، گمشدہ میراث ہے، اس کو ہم پائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے آپ لوگ اس کام میں خود بھی شریک ہوں، خود بھی انوالو ہوں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی دعوت نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ دعوت الی القرآن دے رہا ہوں، صرف دعوت الی القرآن، کوئی کسی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا، کسی تحریک اور تنظیم کی دعوت نہیں دے رہا۔ میرا سب جانتے ہیں میرا خود کا تعلق منہاج القرآن سے ہے، میں آپ کو اس کی بھی دعوت نہیں دے رہا، میں آپ کو اس کی بھی دعوت نہیں دے رہا۔ سب کے سب، اور میرے ساتھ یہاں جو زیادہ تر شریک ہیں وہ سارے بھی منہاج القرآن سے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن اٹسیلف اگر وہ قرآن کا راستہ ہے، میں بھی آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، اس میں میرا ساتھ دیں اور اس کو آگے لے کے چلیں، اسی کام کو ہم آگے لے کے انشاءاللہ چلیں گے۔ بات یہاں تک میری کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔
اگر کسی کا کوشچن ہے اس حوالے سے تو کر لے، بتا دے۔ جی سید احمد بخاری شاہ صاحب۔ جی 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 بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہی ہے، قرآن کا راستہ ہے جی اور اسی کی تلاش میں ہے جی اور مسلسل اسی میں جدوجہد کرنی چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ جی حفصہ کا بھی میسج آ گیا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک راستہ جو ہے قرآن کا راستہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے اور اسی کے پیغام کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اسی کے پیغام کو آگے لے کے جانا ہے اور ان مواقع کو غنیمت جاننا ہے۔ دیکھیں ڈیلی ہم 2 گھنٹے تو دیتے ہیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ دیتے ہیں، کچھ شروع میں ٹائم لگتا ہے، کچھ تیاری کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کچھ آپ کا بعد میں بھی آپ نے ریلیکس آپ کو ہونا ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے ان چیزوں کا سب کا، کہ آپ کو 1 گھنٹے 20 منٹ کے نام پہ بلاتا ہوں اور آپ کو 2 گھنٹے دینا ہوتے ہیں، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی پیغام کو ہم آگے لے کے چلیں، اسی سے ہماری برکات ہیں اور اسی کے جڑنے سے، اور کوئی یہ فیل نہ کرے کہ میرا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، قطعاً یہ فیل نہ کرے۔ جو فیل یہ کرتا ہے کہ میرا یہاں وقت ضائع ہو رہا ہے وہ لیو کر دے اس کو پلیز، وہ آج ہی لیو کر دے۔ جو چاہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ آج ہی سے ہٹ جائے۔ یہاں اگر وقت قرآن مجید کے ساتھ آپ کا کبھی وقت ضائع نہیں ہوتا، یہ اس کا اعجاز ہے کہ یہ ہر بندے کے مائنڈ کے اوپر اتر کے اس سے بات کرتا ہے، اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن یہ کہتا یہ ہے کہ میری طرف کوئی آئے تو صحیح، کوئی مجھے چھوئے تو صحیح، کوئی مجھے ہاتھ تو لگائے، کوئی مجھے کھولے تو صحیح، کوئی مجھے پڑھنے کی کوشش تو کرے، میں خود اس تک پہنچ جاؤں گا، میں اس کے دماغ کے دریچے خود کر لوں گا، کھول دوں گا اس کے دماغ کے دریچے، اللہ کے احکام اس کے لیے واضح کر دوں گا۔ یہ خود قرآن مجید کہتا ہے، خود قرآن مجید۔ ابھی یہاں آگے آیات آئیں گی، آج تو خیر شاید نہ آئیں، لیکن کل ان پہ بات ہوگی، یا ابھی اگر آ جاتی ہیں تو بات کر دیتا ہوں۔ پورا نظام زندگی کیسے دیتا ہے قرآن مجید، کیسے بتاتا ہے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہاری نجی ضروریات کیا ہیں، یہاں تک کی بات کرتا ہے، مچھر تک کی مثال دیتا ہے، اس کی عملی مثال بھی یہاں یہیں پہ آگے ہے، کتب علیکم الصیام، اور ان آیات کے قریب آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کی اسائنمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آتا ہوں تفسیر کی طرف، اور اس بات سے آپ میرے ساتھ سارے متفق ہیں، اس بات پہ آپ قرآن مجید کے پیغام کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے، کیا میرے ساتھ جی سر، متفق ہیں؟ جی جی انشاءاللہ سر، آپ چلیں، آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اسی تعلیمات کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں گے، جس قدر ہم پہنچا سکے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنی اولاد میں، جس قدر ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن کے پیغام کو اور صاحب قرآن کے پیغام کو، چہرہ والضحیٰ والی شخصیت کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور رحمت للعالمین، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی ذات سے تمسک حاصل کریں گے، قرآن سے تمسک حاصل کریں گے اور انہی کو ہم آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آتے ہیں جی، کل ہم بات کر رہے تھے تو قتل کے حوالے سے، قصاص کے حوالے سے جو قرآن مجید کا حکم ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا یہ جو قصاص کا حکم ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ قرآن میں بدلہ لینے کا ہے۔ دیکھیں یہ بدلہ قرآن مجید میں انسان جب زندگی میں سوچتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی، آج پھر بتاتا ہوں، یہ بیسیکلی امن کی علامت ہے، امن کی علامت ہے یہ قصاص۔ کیسے؟ ایک تو قصاص سے صرف اسی بندے کو قتل کیا جائے گا اور برائی کو ختم کیا جائے گا، برائی کو ختم کیا جائے گا تاکہ اس طرح کی کوئی چیز نہ آئے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں جو سزا کا تصور ہے، جیسے حدود ہے، آگے چل کے سورہ نساء میں ذکر آئے گا حدود کا، تو وہاں میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا، اشارتاً بتاتا جاؤں کہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی اسلام میں تو سزائیں ہیں، اسلام تو سزا دیتا ہے، جی اس کو 80 کوڑے مار دو، حد قذف کے 80 کوڑے ہیں، جس نے شراب پی ہے اس کو کوڑے لگنے ہیں، مرتد کو قتل کرنا ہے، اور اسی طرح کے دیگر کام، یعنی جو دین میں آئے آ کے پھر جائے اس کو قتل کرنا ہے، اسی طرح کی دیگر چیزیں، زنا کی جو ہے وہ سزا ہے۔
تو اسلام نے تو اسلام تو سزاؤں کا دین ہے، کسی نے یہ بھی جملے کہے اور اس سے بھی اوپر تک کے کہے، الزامات تک لگائے۔ سزا کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ سزا بنیادی طور پہ امن قائم کرنے کی، معاشرے کو بدحالی، بدصورتی، بد نظمی سے بچانے کی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے۔ یہ سزا کا تصور اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے بنائے ہیں، شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں نا، ان سے بھی تو بچانا ہے۔ ان سے بچانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے طریقہ اختیار کیا وہ سزا کا بھی دیا۔ اگر خالی سزا نہ ہو، خالی پیار اور محبت ہی ہو تو ہر کوئی بگڑ جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا لائن پہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سزا بتائی جائے۔ وہ کام جن سے روکا ہے اگر کوئی کرے تو ان کاموں پر سزا جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ تو سزا کا کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے۔ پھر دوسری جو بات ہے، جو سزا یہاں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے ہم پر کہ ہمیں قیامت کے دن اس سزا سے بچا لیا جائے گا۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، تو جس نے قتل نہیں کیا، جس نے قتل کیا اس پر اس قتل کا الزام اور جواب اور وہ موقع اور وہ ساری چیزیں برابر میزان، یہیں پہ انصاف اور کورٹ اور ساری چیزیں یہیں پہ ختم۔ اس کو اس حوالے سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس کو مل گیا۔ جو حفصہ باجی نے یہاں حدیث بھی ایک کوٹ کی تھی، جو اس کا مفہوم بھی تھا کہ جب شراب پی کسی نے تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب سزا ہو گئی تو فرمایا کہ اس کی سزا ہو گئی، وہ یقیناً ایسا ہی ہے، اس کو یہیں پہ اس کی سزا مل گئی۔ تو آقا کا یہاں پہ رحمت ہونا، حضور کا رحمت للعالمین ہونا اور ہمارے لیے رحمت ہونا، یہ کس قدر واضح ہو گیا۔ اب یہ سزا اٹ سیلف رحمت ہے کہ ہمیں یہاں پہ مل کے آخرت میں جو مستقل اور دائمی ہے، سب جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں اگر کوئی رہے گا تو وہ دائمن رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دائمن رہیں گے، تو اس سزا سے کہ جو سخت ہے اس سے بچا کے دنیا میں اس کا حساب ہو گیا، دنیا میں اس کا تو یہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے اسی کے دوران قتل عمد کے دوران میں نے جو کہا تھا اس کو مزید میں تھوڑا سا آپ کے سامنے الیبوریٹ کر دوں اور بتا دوں وہ یہ کہ اب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو سزا ملنی ہے انسانیت کی، یعنی انسانی جان کی حرمت کو پامال کرنے کی اس کو سزا ملنی ہے۔ تو انسانیت اٹ سیلف ایک مجموعہ ہے، انسانیت کسی ایک انسان کی نہیں ہے، انسان وہ ایک کھلا وسیع چیز ہے جو مخلوق اللہ رب العزت نے انسانوں کی صورت میں، اب اس پر جب زیادہ آئے گی تو اللہ رب العزت اس میں سے نہیں بخشے گا۔ یعنی انسان کی حرمت یہ ہے، اس پر اس نے اس کا جزا اور سزا دینی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کلیہ ہے، وہ یہ کہ وہ غفور الرحیم ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب قتل کی انہی اقسام میں پہلی قتل عمد آپ نے لکھ لی ہوگی یقیناً، قتل عمد۔ اب اس کے بعد ایک دوسری جو ہے وہ قسم ہے قتل شبہ عمد، قتل شبہ عمد۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ جو تھا وہ اس کے ساتھ کسی کو مارا، اپنے ارادے سے کسی کو مارا، لیکن ہتھیار وہ استعمال نہیں کیا کہ جس سے کوئی مر جاتا ہے، مطلب کوئی چھوٹی چھری استعمال کر لی، کوئی پتھر مار دیا، کسی کو مکہ مار دیا، تو جس سے کسی نے مرنا نہیں تھا لیکن مارا وہ ارادے سے اور وہ مر گیا، جس کو مارا، جس کو لگا اور وہ مر گیا، یہ قتل شبہ عمد ہے۔ یعنی اس ارادے کا ایک قتل ارادہ، اور یہ اس کو کہہ لیں گے ارادے کے قائم مقام، ٹھیک ہے، یعنی ارادے کی جگہ، تو ارادہ کیا لیکن ہتھیار وہ استعمال نہیں کیا، اس سے مر گیا، اس کے لیے بھی وہی ہے جو کیا تھا، حکم کیا تھا کہ جو قتل عمد کا تھا وہی شبہ عمد کا ہے، جو قتل عمد کا تھا وہی قتل شبہ عمد کا ہے۔ اس کو کیا کرنا تھا؟ ایک تو وہ جو تھا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کے بعد اس پر جو ہے وہ قصاص کے طور پر قاتل جو ہے وہ اس کو قتل کیا جانا تھا، یا تیسری صورت یہ تھی کہ اس کو جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کی شرائط پر، یعنی جس کا مرا ہے جن کا، ان کی شرائط پر
اس نے اپنا خون بہا دینا تھا، دیت دینی تھی، دیت دینی تھی. یہ 3 طریقے یاد رکھیں. گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ اس کا معاف ہو سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے اور پھر وہ اس کے بدلے قتل بھی ہو جائے یا دیت دے دے. تو غفور الرحیم ہے اللہ رب العزت کی ذات، تو وہ بخش بھی سکتی ہے، وہ بخش سکتی ہے جسے چاہے، اور اسے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے. یقین مانے ایسا کر کے دیکھ لیں، اس سے کوئی چیز مانگ کے دیکھ لیں، وہ دے دے گا. مانگ کے دیکھ لیں، بڑا غفور الرحیم ہے. میرا ذاتی یہ ہے کہ مجھے جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یا جس چیز کی میں خواہش کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے میری وہ خواہش کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پوری نہ ہوئی. آج تک میری 25 ایئرز عمر ہو چکی ہے اس وقت. 25 سالوں میں نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں پایا کہ جب میں نے کوئی چیز چاہی ہو، کسی چیز کو چاہا ہو تو وہ مجھے ملی نہ ہو، جس کے لیے میں نے اس سے دعا کی ہو تو وہ مجھے ملی نہ ہو. یعنی آپ اس کو، مجھے اندازہ نہیں ہے کس سینس میں لیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ بات اپنی پرسنل آپ سے شیئر کر دی ہے کہ وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ چیز مجھے دے دیتا ہے جو میں نے طلب کی ہے. کوئی سچے دل سے اس سے مانگ لے، وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ تو پھر معافی کی بات ہے. اور غلطی کر کے، خطا کر کے، تو پھر وہ تو اگر بندہ شرمندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں جائے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. آپ اندازہ کریں، ایک ماں اس کے پاس اس کا بیٹا قتل کر کے بھی چلا جائے اور جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے تو وہ ماں اس کو کتنا پیار کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے. تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ بھی. لیکن اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس قاعدے اور کلیے کے تحت قتل عام شروع کر دیا جائے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. نہیں، اس نے شرائط بتا دی کہ بدلے میں قتل کیا جائے گا، نہیں تو دیت دو، اور اگر معافی مانگو گے تو گناہ کبیرہ میں تم سے ہٹاؤں گا. یہ شرائط کے ساتھ ہے. قتل شبہ عمد یہ بھی ہو گیا ان دونوں چیزوں کو. پھر اسی طرح سے تیسری چیز ہے، اور وہ تیسری قسم ہے، وہ ہے قتل خطا. اس کی بنیادی طور پہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. خطا کا مطلب ہے غلطی، غلطی سے کسی کو قتل کر دینا. اس کی 2 صورتیں، ایک یہ کہ ارادے کے ساتھ، یعنی ارادے میں خطا، اور دوسری عمل میں خطا. ارادے میں خطا کیا ہے کہ شکاری نے کوئی شکار کیا اور شکار سمجھ کے تیر چلا دیا، آگے کسی انسان کو لگا اور وہ مر گیا. یہ ارادے میں خطا ہے. انسان کو لگا اور وہ مر گیا، یہ ارادے میں خطا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ تیر انداز کسی نشانے پر تیر مارے لیکن وہ کسی انسان کو جا لگے، لیکن وہ کسی انسان کو جا لگے. اس میں ارادے میں خطا کیا ہے؟ ارادے میں خطا یہ ہے کہ وہ مارے اور وہ شکار سمجھ کے مارے، لیکن وہ لگے کس کو؟ جا کے آدمی کو لگے. یا جنگ میں دشمن سمجھ کے مارے، دشمن سمجھ کے مارے، لیکن اس میں سے کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کو لگ جائے، جا کے تیر ہو، تلوار ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان کو لگ جائے. اور جو خطا عمل میں ہے وہ یہ کہ تیر انداز کسی نشانے پر تیر مارے لیکن وہ کسی انسان کو جا لگے، لیکن وہ کسی انسان کو جا لگے. تو اب وہ چوک بھی سکتا ہے، ہاتھ بھی اس کا، تو اس طرح سے وہ کسی انسان کو جب جا کے لگے تو پھر وہ عمل میں خطا ہوتی ہے. تو قتل خطا، پہلا قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا. اب اس کی چوتھی صورت ہے وہ قتل قائم مقام خطا. قائم مقام خطا وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہوتا ہے کہ جو قتل قائم مقام ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سونے والا کسی شخص پر پلٹ جائے اور اسے قتل کر دے. یعنی کوئی سویا ہوا تھا اور اللہ نے اس کو جسا بھی اچھا دیا ہوا تھا، وہ اس نے جب کروٹ لی تو دوسرا نیچے کوئی اللہ کا کمزور بندہ پڑا تھا، اس کی جان چلی گئی، اس کی جان چلی گئی. تو یہ ہوگا جو ہے وہ یہ قتل قائم مقام خطا ہوگا، یعنی خطا کے ہی برابر کا اور خطا کے قائم مقام ہوگا. اس میں جو سزا ہے وہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرنا ہوگی. دیت پہ میں آتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دیت کتنی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کفارہ بھی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے. پھر اسی طرح سے ایک قتل جو ہے وہ قتل بالسبب ہے. قتل بالسبب ہے، یعنی آپ نے کوئی کنواں کھودا یا کنواں کھدوایا
اس میں آپ نے کوئی نشانی بھی لگا دی کہ یہاں کنواں ہے، لیکن کسی کو اندھیرے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نظر نہ آیا اور وہ اس میں گر کے مر گیا، یہ قتل بالسبب ہے، یہ قتل بالسبب ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی تفصیلات بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جی اس کی ضرورت ہے، معاشرے میں یہ چیز بڑی ہی یعنی اہمیت کی حامل ہے۔ جو انسان معاشرے میں امن امان قائم رکھنا چاہتا ہے اس کو معلوم ہونی چاہیے یہ اقسام بھی اور یہ چیزیں بھی، ادروائز آپ بہت سارے مسائل میں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی غلط چیزوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ خود بھی غلط ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اجر اور ثواب جو کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہچان لینا ہوتا ہے، پھر وہ سیاسی طور پہ معاملات آئیں، مذہبی طور پر معاملات اٹھیں، وہ معاشرتی اور معاشی طور پہ اٹھیں، تو آپ کو پرکھ ہونی چاہیے کہ اس معاملے اور مسئلے کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اس تعلق کو جب آپ پہچان لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں دیت کی مقدار میں۔ جو عمدن قتل ہے کرنے والا ہے، والے کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر مقتول کے ورثہ دیت پر مان جائیں تو پھر دیت ادا کرنی ہوگی۔ دیت کیا ہے؟ کم از کم 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ، کم از کم 100 اونٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ قتل کی تمام تر صورتوں میں 100 اونٹ دیت ادا کرنا لازم آئے گا۔ حضرت عمر بن شعیب کے والد ماجد نے ان کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کیا ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت میں فیصلہ فرمایا کہ اس میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، یعنی 30 اونٹنیاں 1 سالہ ہوں، اور 30 اونٹنیاں 2 سالہ ہوں، اور 30 اونٹنیاں 3 سالہ ہوں، اور 10 اونٹ 2 سالہ نر ہوں، 2 سالہ نر ہوں۔ اب یہ ایک دیت ہے اور دیت کے برابر۔ اب میں آپ کو بتا دوں ایک اور روایت ہے یہاں پہ، وہ یہ روایت بھی ہے، پھر میں بلکہ قول پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، روایت کو میں سکپ کر رہا ہوں، وقت میں نے دیکھا بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ یہاں پہ قول ہے صاحب ہدایہ کا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صاحب ہدایہ کون ہے۔ یہ کتاب ہے ہدایہ، جو فقہ کی کتاب ہے۔ اب اتنا ہی اس کے متعلق یاد رکھیں کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، اور حنفی المذہب جو لوگ ہیں، جو حنفی ہیں، ان کی متن کی کتابوں میں سے یہ بنیادی کتابوں، بنیادی متون میں ان کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ وہ فرماتے ہیں کہ قتل خطا میں 5 طرح کے 100 اونٹ واجب ہیں۔ نمبر 1 20 بنت مخاد، 20 بنت مخاد۔ بنت مخاد کہتے ہیں کہ 1 سال کی جو اونٹنی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اس کو کہتے ہیں بنت مخاد۔ دوسرا بنت لبون، 2 سال کی اونٹنی۔ جب بنت بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مادہ ہو، 2 سال کی مادہ اونٹنی، اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکی ہو۔ 20 ابن مخاد، ابن مخاد، ابن مخاد سے مراد جو نر اونٹ ہو، وہ 20 وہ ہوں گے 1 سال کے، 1 سال کے 20 اونٹ ہوں گے۔ جیسے بنت مخاد تھا کہ 1 سال کے 20 اونٹنیاں تھیں، اسی طرح سے ابن مخاد بھی 20 سال کے تو وہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے 20 حقہ اور 20 جزع ہوں گے۔ حقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ 3 سال سے اوپر کی، یعنی 3 سال عمر ہوگی، 4تھے سال میں ہوں گی، تو پھر وہ جو ہے وہ ان پر، وہ اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ ادا ہوں گی۔ اور جو جزع ہیں یہ 4 سال کی ترتیب کے ساتھ، مخاد، لبون، پھر اسی طرح سے حقہ اور جزع، یہ 4 چیزیں ہیں اور 4 اقسام ہیں اونٹوں کی جو دیت میں دی جانی ہے، اور یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے، یہی دینی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی رقم ہے جو دینی، بہت بڑی رقم ہے، اور اس کے متعلق اس کی قیمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی قیمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی قیمت جو ہے وہ اگر متعین کر دیں تو اس کا ریٹ ہر منڈی میں الگ، ہر علاقے کے حساب سے ان کے ریٹ اور ان کی پرائس ہوگی، اس لیے پرائس مختص نہیں کر سکتے کہ دیت میں اتنی ہم نے چیز دینی ہے۔
ہم دیت میں اونٹ ہی مختص رکھیں گے، وہ ہر دور اور ہر زمانے میں جس قدر قیمت ہوگی وہ اونٹوں کی قیمت بڑھتی جائے گی، اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیت بھی بڑھتی جائے گی۔ اب قتل عمد میں دیت 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ، تفصیل میں نے ذکر کر دی، یاد اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہ رکھنا چاہیں تو کوئی ایشو اس میں نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کا اس سے واسطہ اس سے واسطہ نہیں پڑتا اس طرح سے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور چند مضامین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 179 میں یہ قانون قصاص جو ہے وہ تحفظ زندگی کا ضامن ہے۔ قانون قصاص تحفظ زندگی کا ضامن ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ زندگی کسی کو مارنا ہوتا ہے یا کسی کو قتل کرنا، تو مجھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جان کو نقصان پہنچانا، نہیں، اس سے ہی زندگی بچتی ہے۔ قانون قصاص انسانی برابری اور مساوات کا ضامن ہے، انسانی برابری اور مساوات کا ضامن ہے، کہ ایک جو انصاف ہے، جو جسٹس ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ قانون قصاص قومی زندگی کی غیرت مندانہ بقا کا ضامن ہے، بقا کا ضامن ہے۔ پھر اسی طرح سے قانون قصاص میں انقلابی زندگی کا راز مضمر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو آپ نے بیٹھ جانا ہے، نہیں، وہ بتا رہا ہے، اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جانا ہے، بدلہ لینا ہے اس سے۔ اور بدلہ کیا ہے کہ جو اگر وہ غلام مرا ہے، غلام قتل کیا گیا ہے تو غلام قتل کیا جائے گا جس نے، اور قاتل وہ، اگر وہ آزاد ہے تو آزاد قتل کیا جائے گا، وہ پرانے قانونوں کے مطابق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے 180، اس میں وصیت کے احکام ہیں کہ وصیت کا واجب ہونا، اور والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کا حکم، وصیت کا پرہیزگاروں پر لازم ہونا۔ تو وصیت کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں وصیت کے تمام تر احکام ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا کام نہیں چلے گا۔ ابھی 1 منٹ رہ گیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہیں پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے ہم، اور کوشش کریں گے کہ انہی آیات کو مکمل کریں۔